ننگے پاؤں مدرسے میں کیوں گھومنا پڑا اور کتابیں کہاں سے لے کر آئے اور اتنی زیادہ رش کہاں پر تھی، وہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی پیارو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 3 دن کی تعطیل یعنی چھٹی کے بعد آج مدرسے جانا تھا تو صبح اٹھ کر تیار ہوں۔ تیار ہونے کے بعد موٹر سائیکل کو نکالا باہر، دعا پڑھی، دعا پڑھ کے بعد والدہ کو اللہ حافظ کیا اور میں نے سفر شروع کر دیا مدرسے کی طرف۔ راستے میں سے شیخ صاحب کو اٹھایا اور پھر چلا گیا پیٹرول پمپ پر، وہاں سے جا کر 500 روپے کا پیٹرول ڈلوایا۔ پیٹرول ڈلوانے کے بعد نکل پڑے اپنے مقررہ سفر کی طرف۔ وقت کم تھا اور سفر زیادہ تھا، اس لیے بائک کو بھگایا فیض آباد کی طرف۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا میں پہنچ گیا راول ڈیم۔ آج مجھے پاکستانی ہونے پر بہت فخر ہو رہا تھا، کیونکہ امریکہ جیسے ملک کو ایران کے ساتھ صلح کروانے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور پاکستان نے بھی اپنا قدم آگے بڑھایا اور دونوں فریقین کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور پاکستان میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں ایران جیسے اسلامی ممالک کو، جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دعا ہے اللہ پاک اسی طرح ملک پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن فرمائے۔ بہرحال میں پہنچ گیا فیض آباد۔ فیض آباد سے ہوتا ہوا میں 6 روڈ پر پہنچ گیا۔ 6 روڈ سے اندر گیا اور ڈی بلاک سیٹلائٹ والی گلی میں چلا گیا اور پھر پہنچ گیا مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم۔ مرکز اسلام میں پہنچ کر جا کر پہلا سبق پڑھا۔ پہلا سبق پڑھنے کے بعد جب باہر آیا تو ہم مکتب اور ہم مرکز ساتھی میں سے کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر میرے جوتے پہن کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے 3 سبق بغیر جوتوں کے مجھے جامعہ میں چلنا پڑا۔ چوتھا سبق پڑھ کر باہر آیا تو جوتے واپس مل گئے۔ اس کے بعد 20 منٹ کی وقفہ ہوا۔ وقفے کے بعد 2 سبق اور پڑھے اور پھر وقت ہو گیا چھٹی کا۔ باہر آئے، میں نے شیخ صاحب کو کہا چلو چلتے ہیں کتابیں لینے کے لیے۔ شیخ صاحب کو ساتھ لیا اور اب میں اور شیخ صاحب چلے گئے کمیٹی چوک کی طرف۔ شیخ صاحب نے پہلے ایک گلی میں گھسایا تو وہ گلی آگے جا کر بند تھی، پھر دوسری گلی سے باہر آئے، دوسری گلی میں گئے اور 10 سے 12 منٹ کا سفر کرنے کے بعد میں اور شیخ صاحب پہنچ گئے احمد بک پر، جو کہ لوکیٹڈ ہے کمیٹی چوک میں۔ بائک کو سب سے پہلے پارکنگ میں کھڑا کیا۔ بائک کو پارکنگ میں کھڑا کرنے کے بعد میں نے شیخ کو بولا چلو نیچے چلتے ہیں۔ نیچے گیا تو سعد محترم نور عثمان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے کتابوں کے لیے بھائی کو بولا، انہوں نے 1 گھنٹے سے زیادہ لگایا اور کتابیں نکال کر گئی۔ اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں کون سی کتاب ہے، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اس کے بعد استاد بھی نکل آئے، ہم بھی نکل آئے۔ پیمنٹ دینے کے بعد باہر آ کر دیکھا تو بہت زیادہ رش تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے راولپنڈی میں 2 سے 3 کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو 15 سے 20 منٹ ہم دونوں درخوار ہوتے رہے۔ اس کے بعد راستہ ملا تو میں نے بائک کو بگایا اپنے گھر کی طرف۔ رش اتنی زیادہ تھی کہ کمیٹی چوک سے 6 روڈ آتے آتے تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ پھر میں نے اپنے موٹر سائیکل کو بگایا بارکو کی طرف۔ راستے میں مجھے اپنی ڈریم کار یعنی میرے محبوبہ بھی نظر آئی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سپورٹ سے ایک دن میں یہ ضرور لوں گا۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے کون سی گاڑی ہے۔ اپنی ڈریم کار دیکھنے کے بعد پھر میں نے نہ آگے دیکھا اور نہ پیچھے، کیونکہ موسم بھی کافی گرم تھا اور وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ بائک کو دوڑایا اور پہنچ گئے جیلانی۔ اسے 5 منٹ کا اور سفر کیا، اپنے گھر پہنچا، کتابیں جا کر چھوڑی اور پھر میرا بزرگ کو کچھ سامان دینا تھا وہ دیا، پھر اس کو اتار کر آیا اس کے گھر۔ واپسی پر راستے میں سے شاہ جی کی دکان سے نعمان کو اٹھایا، کیونکہ میں نے بائک کی ٹیوننگ وغیرہ کرانی تھی، تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے گھر اتارا ہو تو موٹر سائیکل واپس لے آنا، تو پھر ٹیوننگ وغیرہ کر دینا۔ پھر دریائے بارکو سے ہوتا ہوا نعمان نے مجھے آ کر میرے گھر اتارا۔ میں موٹر سائیکل نعمان کے حوالے کر دیا، وہ موٹر سائیکل لے کے چلا گیا اور میں آ گیا، آ کر منہ ہاتھ دھوئے اور پاؤں دھوئے، کیونکہ مٹی وغیرہ بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد تھوڑا سا فریش ہوا اور فریش ہونے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر میں نے آرام کیا۔ تقریباً گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ میں سو گیا تھا۔ پھر میں سو کر جب اٹھا تو والدہ افطاری کر رہی تھی، ان کے ساتھ دعا کی، دعا کے بعد افطاری کی، اپنے ساتھ اپنی کیٹوں کو بھی افطاری کروائی۔ افطاری وغیرہ کرنے کے بعد میں چلا گیا شاہ جی کے پاس، تو شاہ جی نے کام مکمل کر دیا تھا، ٹریننگ وغیرہ کر دی تھی، سیٹ تھوڑی سی آواز کر رہی تھی وہ کلیئر کروائی، اور آج کے ولاگ کو یہاں پر ہی کرتے ہیں ختم۔ کل کے ولاگ میں اگر زندگی نے وفا کی، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔